27واں حصہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ کے زیر سماعت ہے کتاب اسلامی تہذیب و ثقافت، جس کے مؤلف ہیں ڈاکٹر علی اکبر ولایتی، مترجم ہیں معارف اسلام پبلیشر، اور اس کا آپ 27واں حصہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ چوتھا باب، اسلامی تہذیب میں انتظامی اور اجتماعی ادارے، صفحہ نمبر 139۔ ہیڈنگ ہے حسبہ یا احتساب کا نظام۔ اس کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ کچھ حصہ آپ سن چکے ہیں، بقایا آپ کی زیر سماعت ہے۔ تاریخی اعتبار سے ہم قرون اولیٰ میں عالم اسلام کے تمام بڑے شہروں اور سرزمینوں میں اس ادارے کے قیام کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایسے افراد جو حسبہ کی ذمہ داری ادا کرتے تھے وہ محتسب یا ولی حسبہ کہلاتے تھے۔ ایران میں 6 صدی ہجری کے بعد سے محتسب کا تقرر سلطان یا حاکم کی ایک اہم ترین ذمہ داری شمار ہوتی تھی۔ وزراء و کاتبین ایسے افراد کے انتخاب کے حوالے سے سلطان کو مشورہ دیا کرتے۔ مصر خلافت عثمانیہ، اندلس اور ہندوستان مغلیہ دور میں بھی ادارہ حسبہ اور محتسب موجود تھے۔ مصر میں فاطمی خلفاء کے دور میں محتسبین کے اختیارات بہت وسیع تھے، یہاں تک کہ وہ فاطمی سلطان کی امور کی نگرانی کرنے کا اختیار بھی رکھتے تھے۔ عثمانی دور میں حسبہ ادارہ خاصا دقیق اور پیچیدہ سسٹم کا حامل تھا۔ اس منصب پر فائز افراد محتسب یا احتساب آغازی کہلاتے تھے۔ عثمانیہ دور میں محتسب کی ایک ذمہ داری احتساب کے ساتھ ساتھ ٹیکس وصول کرنا بھی تھا۔ ہند میں مغلیہ دور سے حسبہ اور دیگر نگرانی کرنے والے اداروں کا قیام عمل میں آیا تو اس سرزمین کے مسلمان حاکم کی ان اداروں کے امور کی رعایت کرنے یا نہ کرنے سے یہ ادارے کبھی قوت اور کبھی ضعف کا شکار رہے۔ کبھی تو محتسب کی شان اس قدر بڑھتی کہ سلطان بذات خود محتسب کے امور انجام دیتا، اور کبھی یہ امور عدم توجہ کی بنا پہ گوشۂ گمنامی کی نظر ہو جاتے۔ لیکن یہ نگرانی کرنے والے ادارے ہمیشہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حکومت میں موجود رہے۔ ان سرزمینوں کے علاوہ شمالی افریقہ، الجزائر، تیونس اور مغرب میں بھی نگرانی کرنے والے اداروں اور ادارہ حسبہ کے موجود ہونے کی معلومات ملتی ہیں۔ حسبہ کے حوالے سے مختلف فقہی اور اصولی مباحثت مسلمان فقہا میں خاص ادب کے پیدا ہونے کا باعث بنی۔ اس ادب میں وہ تمام کتابیں اور آثار شامل ہیں کہ جو حسبہ کے بارے میں لکھے گئے، اور ان میں حسبہ کے فقہی اور اصولی بحث انجام پائی۔ ان آثار کو 2 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک قسم ایسے آثار کی ہے کہ جس میں عمومی طور پہ اسلامی سرزمینوں میں مختلف امور کی نظاموں پر بحث ہوئی، اور ساتھ کچھ حصہ حسبہ کے حوالے سے بھی خاص کیا گیا، جبکہ دوسری قسم ایسی کتابوں پر مشتمل ہے کہ جو فقط حسبہ کے حوالے سے لکھی گئیں۔ پہلی قسم کی کتابوں میں ماوردی کی تالیف احکام صلاتیہ اور غزالی کی تالیف احیاء علوم دین قابل ذکر ہیں، اور دوسری قسم کی کتابوں میں عبد الرحمن شیرازی کی کتاب محاکم
القربہ فی احکام الحسبہ اور ابن تیمیہ کی کتاب الحسبہ فی الاسلام کا نام لیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ہمارا چوتھا باب اسلامی تہذیب میں انتظامی اور اجتماعی ادارے تمام ہوا۔ اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا حصہ دیوان پہ مشتمل تھا کہ کس کس دیوان: اخراج، ازکیہ، دیوان برید، دیوان جیش، دیوان انشاء، دیوان بیت المال، ان تمام پہ مشتمل تھا۔ دیوان عرض، دیوان مظالم۔ دوسرا تھا خراج، کس طرح سے وصول کرنے کا نظام بنایا گیا۔ تیسرا تھا حسبہ یا احتساب کا نظام۔ اب ہم پانچواں باب شروع کرتے ہیں، اسلامی تہذیب و تمدن میں فن و ہنر۔ پہلی ہیڈنگ ہے فن معماری، مصوری، خطاطی اور ظروف سازی کی صنعتیں۔ واضح سی بات ہے کہ دنیائے عالم کی اقوام اور ملتیں فنون سے آشنائی اور اس سے بہرہ مند ہونے کے حوالے تقدم اور تأخر کا رتبہ رکھتیں، اور ایرانی اور رومی لوگ ظہور اسلام سے صدیوں قبل فنون سے آشنا ہو چکے تھے۔ اس لیے ظہور اسلام کے دور میں یہ دونوں قومیں ان فنون میں چند صدیوں پہ محیط تاریخی میراث کی حامل تھیں۔ جزیرہ عرب میں اسلام سے قبل مختلف فنون کے حوالے سے کوئی خاص کام نہ ہوا تھا، سوائے عربی خط کے۔ یہ خط بذات خود بہت سی فنی خوبصورتیوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے تیار تھا، اور 3 صدی سے 9 صدی تک یہ ان سب محاسن کا مرقع بن گیا تھا۔ عربوں میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل فن شعر اور قصیدہ گوئی کا فن تھا۔ اسلامی فتوحات نے ایک دم ان خیمہ نشین لوگوں پر ایرانیوں کے باشکو محلات اور یونانیوں اور رومیوں کے معابد اور کلیساؤں کے دروازے کھول دیے۔ اس لیے آج ایرانی، یونانی، مصری اور شامی فنون کا امتزاج اسلامی حکومت کے پرچم تلے مختلف طریقوں اور روشوں کی صورت میں جلوہ افروز ہے، جسے اسلامی آرٹ کہتے ہیں۔ پہلی صدی ہجری کے اختتام سے اسلامی حکمرانوں نے مفتوحہ سرزمینوں میں عظیم الشان مساجد اور محلات کی تعمیر کا کام شروع کیا، اور کوشش کی کہ قبل اسلام کی عمارتوں سے بڑھ کے عظیم الشان عمارات اور باشکوہ آثار تخلیق ہوں۔ لیکن دوسری صدی ہجری کے آغاز سے اسلامی آرٹ میں آہستہ آہستہ معین روایات وجود میں آئی اور ارتقائی مراحل طے کرنے لگی۔ ماہرین نے ایسی عمارتیں جو مرمت کی محتاج تھیں، ان سے قومی اور ملی خصوصیات اخذ کیں اور ان سب کو اسلامی فنون لطیفہ سے ہم آہنگ کیا۔ اسلامی معماری 3 صورتوں یعنی مساجد، مدارس، مقبرے یا متبرک مقامات میں ظاہر ہوئی۔ دمشق کی جامع مسجد، جو کہ ولید کے زمانے میں جوپیٹر کے معبد کی جگہ تعمیر کی گئی، اسلام کے قدیم ترین آثار میں شمار ہوتی ہے۔ اسلامی دور کے اوائل کی ایک اور عمارت ہشام بن عبد الملک کا محل ہے، جو کہ مشتاح یا موسم سرما کی سرائے کہلاتا تھا۔ یہ اریحہ کے نزدیک میدانی علاقوں میں تعمیر ہوا، اور اس باشکوہ محل میں ساسانی دور کے آرٹ، مثلاً پروں والے شیر اور دیگر افسانوی جانوروں کا دھاتی چیزوں اور کپڑوں پہ نقش ہونا ایرانی آرٹ کی واضح علامات ہیں۔ یہ عالم اسلام میں اسلامی فنون کی زیبائیوں کا ایک اور مرقع ہسپانیہ کی قرطبہ کی جامع مسجد ہے۔ بلند میناروں
और मुतअद्दिद सुतूनों वाली ये खूबसूरत मस्जिद अगरचे आज कलीसा में तब्दील हो गई है, लेकिन अब भी ईसाई पाकीज़गी पर इस्लामी तक़द्दुस हावी नज़र आता है। कुर्तुबा के नज़दीक अब्दुर्रहमान सोम के लिए 13 सालों में एक महल तैयार हुआ कि जो मदीनतुज़ ज़हरा कहलाया। अगरचे आज वो वीरानी का शिकार है, लेकिन इसके कुछ हिस्सों की दोबारा तामीर और मरम्मत का काम हो रहा है। काहिरा भी इस्लामी फ़नून की तजल्ली का एक और मरकज़ था। अलबत्ता दरियाए नील के किनारे पर मिस्र का पुराना दारुल हुकूमत फिस्तात इसी तरह मिस्र की सनती तिजारत का मरकज़ था। मिस्र के इस्लामी फ़नून की गुफ्तगू फिस्तात के सूक़ुल क़नादील यानी चिरागों का बाज़ार, सूक़ बाज़ार को कहते हैं, कि तज़किरे के बग़ैर नामुकम्मल है। इस दौर के आलम इस्लाम में सूक़ुल क़नादील फ़नी और सनती अशिया की ख़रीद व फ़रोश के मराकिज़ में से एक था। फिस्तात और काहिरा में सब्ज़ शफ़ाफ़ शीशे के ज़रूफ़, दरख्शां ज़मरुद, चमकदार सफ़ेद शीशा और दमिश्क के तांबे के लिए लंबे गुलदानों ने इस्माइली दाई की आँखों को खीरा किया हुआ था। इसी तरह हाथ से बने हुए कपड़ों, लहरिएदार अतलसी कपड़े, रेशमी और सूती कपड़े और इन पर मोतियों के खूबसूरत काम ने नासिर खुसरो की हैरत को दोचंद कर दिया था। बिलाखिर सल्जूकी तुर्कों ने हमला किया और वो 464 कमरी में फ़लस्तीन तक पहुंच गए थे। उन्होंने मिस्रियों को फ़लस्तीन से निकाला और बैतुल मक़दस पे काबिज़ हो गए। ये ख़बर बाइस बनी कि सलीबी अक़वाम दोबारा बैतुल मक़दस पे तसल्लुत पाने के लिए इस्लामी सरज़मीनों पे हमले करने लगे, और इन जंगों के नतीजे में अहले मशरिक़ की तहज़ीब और फ़नून के बहुत से अजाइब से ये लोग आशना हुए। बैतुल मक़दस के जिसमें सन 69 कमरी में अब्दुल मालिक बिन मरवान ने मस्जिद अक़सा के शुमाली हिस्से में एक बाशिको गुंबद तामीर करवाया था, जिसे क़ुब्बतुल सुग़रा का नाम दिया गया था, कि जो हज़रत ईसा के मज़ार वाले कलीसा के गुंबद के बराबर था। इस गुंबद ने हमलावर सलीबियों को हैरत ज़दा कर दिया था। सलीबियों का वो गिरोह जो जंग के बाद अपनी सरज़मीनों की तरफ लौटा, ये इस्लामी फ़नून का एक ख़जाना भी साथ ले गया, और हुनर और फ़नून के आसार यूरोपी अहले फ़न और सनतकारों के लिए इल्हाम बख्श साबित हुए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 6ठी सदी हिजरी के आखिर में सलीबियों के साथ जंग शुरू की और बैतुल मक़दस को आज़ाद करवाया। इसके ज़माने में मस्जिद अक़सा की आराइश और ज़िबाइश में इजाफ़ा हुआ। हलब में कारीगरी का एक नमूना बेरी की लकड़ी से बनाया हुआ मेंबर लाया गया और मस्जिद में एक और मेहराब बनाया गया। गुंबद का ज़री ग़िलाफ़ असर-ए-नौ बनाया गया। यहाँ तक आपने सफ़ा नंबर 146 तक समाअत किया।